میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے. آ گیا سدرۃ المنتہا کا مقام، آ گیا، آیا سدرہ کا مقام. بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. پھر جب جبرائیل امین علیہ السلام نے دیکھا میرے آقا اب آگے پہنچے سدرۃ المنتہا پر، عرش پر پہنچے آقا، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. عرش پر پہنچے آقا تو روح امین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے. اب اس سے آگے رسائی نہیں ہے، اس سے آگے اب جبرائیل امین علیہ السلام نہیں جا سکتے. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ السلام کا جائے قیام ہے، آخری حد جبرائیل امین علیہ السلام کی. اس سے آگے جبرائیل اپنا قدم نہیں رکھ سکتے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ سدرہ کی میں نے شاخوں کو دیکھا جو سرخ مروارید کی بنی ہوئی تھی اور جس کی بلندی 1,00,000 سالہ راہ ہے، اور پھر اس شاخ کے اوپر ایک پتا ہے جس کا پھلاؤ 7 آسمانوں اور زمینوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس پتے پر نورانی بستر بچھایا گیا ہے. حضور نے فرمایا اس بستر پر سرخ یاقوت کا منبر کھڑا کیا گیا ہے، اور اس منبر کا جو راستہ ہے وہ 80,000 سالہ راہ ہے، اور یہی جبرائیل امین علیہ السلام کا جائے قیام ہے. جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اپنی جائے قیام پر لے گئے. جب حضور جائے قیام پر تشریف لے گئے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت لاحملۃ لاحترقت بالی. اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے ایک بال برابر بھی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو انوار و تجلیات کا پرتاؤ آگے اتنا ہے کہ میرے یہ نورانی پر جل جائیں گے. میری معذرت ہے، میں آگے نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ اے جبرائیل تو نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں اور وہاں تک لے چلوں گا، اب میرے ساتھ چلتا کیوں نہیں، میرے ساتھ چلتا کیوں نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ایک قدم آگے چلے، اور وہ ایک قدم 50,000 سالہ راہ تھا. جیسے ہی وہ قدم جبرائیل نے اور حضور نے اٹھایا سدرۃ المنتہا سے تو جبرائیل امین علیہ السلام رب ذوالجلال کے خوف اور اس کی تجلیات سے ڈر گئے، اور اتنا ڈرے روایات کے اندر موجود ہے یہ بات کہ جبرائیل امین علیہ السلام چڑیا کے برابر رہ گئے، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے نہیں میں جا سکتا. جب حضور نے دیکھا کہ جبرائیل تو رونے لگ گئے ہیں، آوازاری کرنے لگ گئے ہیں، دیکھا کہ اب تو یہ اللہ کے ڈر اور اس کے خوف سے فنا ہو جائیں گے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ایک قدم آپ کو لے کر آگے آئے تھے وہ واپس آپ نے بھیج دیا، جبرائیل کو واپس لوٹا دیا، اور جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل تو نے ہی میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا جب وہ نار نمرود میں پھینکے گئے تھے تو نے کہا تھا کہ اے ابراہیم اگر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بیان کیجئے، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. اے جبرائیل اب میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. اب اگر تیری کوئی خواہش ہے، تمنا ہے تو بیان کر، میں اپنے رب کو جا کے تیری وہ خواہش بیان کروں گا. وہ 70,000 فرشتوں کا مالک جبرائیل جو اپنا ایک پر کھولے تو مشرق اور مغرب کو اپنے ایک پر کے اندر سمیٹ لے، تو اس نے کیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی تمنا نہیں، کوئی آرزو نہیں، لیکن ہاں اتنا ہے جب بروز حشر آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے
تو رب ذوالجلال مجھے یہ اتنا حکم دے دے کہ اے جبرائیل میرے حبیب کی امت کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو.